آئیے آپ کے کوشچنز کی طرف پڑھتے ہیں. سر میں پوچھ رہا تھا کہ اس دور جدید کے جو نوجوان ہیں، جنریشن زی جو کہلاتی ہے، تو ان میں کیا عادتیں ہوں کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں آگے؟ The habits which are important to become successful in this world. یاد رکھیے اس دنیا میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں وہ پیسہ ہے. پیسہ نہیں ہے. سب سے اہم ترین چیز پاور ہے. The biggest thing which a human can possess is power. جب پیسہ بولتا ہے سب چپ کر جاتے ہیں، اور جب پاور بولتی ہے تب پیسہ بھی چپ کر جاتا ہے. پاور از ویری امپورٹنٹ. اب یہ 20 سال 21 سال 25 سال کے اب لڑکے ہیں، 30 سال کے بھی ہو جائے تو لڑکے ہی ہیں، آپ میں پاور کیسے آئے گی؟ یاد رکھیے گا انسان کی ذات کا سب سے اہم ترین فیچر وہ ڈسپلن ہے. جتنا ڈسپلن آپ کی ذات میں ہوگا اتنی پاور آپ کے اندر ہوگی، اتنے آپ مضبوط ہوں گے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ اپنے آپ کو خود ڈسپلن رکھ سکتا ہے تو وہ مالک ہے. اگر آج وہ کسی کا نوکر ہے بھی، کل کلا وہ مالک بن جائے گا. اور ایسا بندہ جس کو ڈسپلن رکھنا پڑتا ہے، یہ بندہ نوکری کرے گا ساری زندگی. یو ہیو ٹو کلٹیویٹ دا ہیبٹ آف ڈسپلن. دیکھیں، اگر آپ کے گھر جنک فوڈ نہیں ہے نا تو آپ گھر کا بنا ہوا کھانا کھا لیں گے. اگر آپ کے گھر میں کتاب آپ کے بستر کے ساتھ پڑی ہے تو آپ پڑھ لیں گے، کیونکہ ایکسیس ہے. اور جو چیز نظر نہیں آ رہی آہستہ آہستہ دماغ سے بھی گم ہو جاتی ہے وہ. اور اگر آپ کا موبائل دوسرے کمرے میں چارجنگ پہ لگا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بستر سے اٹھ کے نہ جائیں بلکہ اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے، اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے وہی بات کر لیں تھوڑی سی، کیونکہ دور ہے، جانا مشکل ہے. یعنی وہ چیز جو ڈسٹرپشن ہے اس کو دور کر دیں. اور اسی طرح اگر آپ پھل کھانا چاہتے ہیں اور آپ نے پھل رکھا ہوا فریج کے اندر یا دور کہیں جا کے، تو پھر آپ نہیں کھا پائیں گے. اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں ساتھ دروازے کے ساتھ ہی جار پڑا اس میں سیب پڑے میں آپ کھا لیں گے. مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو فورس نہ کریں، مشکل نہ کریں، ایزی کر دیں. سکسیس مسٹ بی این ایزی آپشن. Create an environment which will lead you towards discipline. بہت زیادہ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چیزوں کو آسان کر دیں، خود بخود آ جائے گا. اور یاد رکھیں، یہ جملہ میرا لے لیں، be more disciplined or have less desires. یا بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہو جائیں ورنہ اپنی خواہشات کم کر دیں. اگر خواہشات بہت زیادہ کرنی ہے تو پھر نظم و ضبط بہت زیادہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ اگر بغیر پرائز دیکھے کچھ خریدنا ہے تو بغیر گھڑی دیکھے محنت کرنا بھی سیکھو. سو بی مور ڈسپلن. سب سے پہلی چیز تو ڈسپلن ہے. اگر آپ ڈسپلن اپنی ذات میں کلٹیویٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے. نمبر 2 از ریلیشن شپ. ریلیشن شپ بڑی اہمیت والی چیز ہے. اور ریلیشن شپ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ کہتے ہیں نا، کبھی کبھار کسی کپل کو دیکھے تو کہتے ہیں یار تمہیں یہی ملا تھا، اور اسے کہتے ہیں تمہیں یہی ملا تھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اسے انگلش میں کہتے ہیں، ایک سائیکالوجی کا فینومینا ہے، میٹ ایکویولنسی. جب بھی ایک انسان کسی خاص خوبی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کوئی سپر اٹریکٹیو ہے، فزیکلی بڑا خوبصورت ہے، تو وہ پارٹنر کو دیکھے گا کہ پارٹنر کے پاس کیا خوبی ہے. ہو سکتا ہے وہ اتنا خوبصورت نہ ہو لیکن اس کے پاس کوئی اور خوبی ہو. ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ یو بوتھ آر برنگنگ ویلیو آن دا ٹیبل. آپ دونوں کچھ نہ کچھ اہم ترین ٹیبل پہ لا رہے ہیں. اور ریسرچ کے مطابق سکسیسفل ریلیشن شپ وہ ہے جس میں دونوں جو چیز لائے ہیں وہ الگ الگ ہے. یعنی ایک کے پاس حسن ہے تو دوسرے کے پاس پیسہ ہے، اسٹیٹس ہے، یا اس کے ساتھ رہنے میں بڑا فن ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کے ساتھ رہنے میں، یہ بھی اس کی کوالٹی ہے. یو مسٹ برنگ سم تھنگ آف ویلیو. اور یاد رکھیں، اگر آپ مجھ سے فرینڈ شپ کی ڈیفینیشن پوچھتے ہیں، ریلیشن شپ کی پوچھتے ہیں، یا اسٹرانگ کمیونٹی کی پوچھتے ہیں، میں ایک ہی جواب دوں گا. If you want to have a strong relationship, if you want to have a strong friendship, if you want to have a strong community, then only one master key is that
me and you want to grow together. میں اور آپ گرو کرنا چاہتے ہیں, بس یہ اسٹرانگ ریلیشنشپ ہے. میرا کوئی دوست ہے, میں اور وہ گرو کریں, کمیونٹی کی اسٹرانگ کرنی ہے, پوری کمیونٹی گرو کرے, میں تمہارے لیے موجود ہوں, تم میرے لیے موجود ہونے چاہیے, بس. اور جب یہ چیز رشتوں میں آ جاتی ہے نا, اس وقت یاد رکھیں رشتہ نہیں ٹوٹتا. مجھ سے کسی نے پوچھا جی بتائیے سپر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, بلینئر لوگ ہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت امیر لوگ ہیں, بڑے کامیاب لوگ ہیں, ان کی زندگی میں خاص بات جو میری زندگی میں نہیں ہے. میں نے کہا یار R=I, relationship=interest. اس نے جو رشتہ بنایا نا, اس کو پتا اس رشتے میں میرا فائدہ کیا ہے, بس, ورنہ یہ رشتہ نہیں بناتا. اگر اس نے کسی غریب سے رشتہ بنایا زکات دینے کے لیے, تبھی تو فائدہ نا کہ اللہ راضی ہوگا. یہ فائدے کے بغیر رشتہ نہیں بنائے گا. جہاں فائدہ نہیں وہاں پر دیکھے گا تک نہیں. R=I, لے جائیں مجھ سے آج. اور ریلیشن شپس یہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. میرے پاس ایک ریسرچ موجود ہے کہ عورتوں میں دوستیاں ہوتی ہیں نا, عورتیں آپس میں دوست ہوتی ہیں, مرد بھی آپس میں دوست ہوتے ہیں. حالانکہ دوستی, محبت, پیار, اس میں عورتیں چیمپئن ہیں, احساسات, جذبات. لیکن اب حیران ہوں گے, عورتوں کی دوستیاں زیادہ دیر نہیں چلتی, جبکہ مردوں کی دوستیاں بہت لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مرد میک اپ نہیں کرتے, وہ والا میک اپ نہیں کہہ رہا ہے, غلط نہیں بتاتے, ہر قسم کی بات کر لیتے ہیں, ہارش سخت بات بھی کر دیتے ہیں, الٹے پلٹے ناموں سے پکار بھی لیتے ہیں, ناٹک نہیں کرتے, وہ ٹھیک ہے, نہیں میں ٹھیک ہوں, بس یوں نہیں کرتے. ادھر یہ بہت چکر ہے, وہ غلاف اڑا رہتا ہے تو پھر وہ ریلیشن شپ مضبوط نہیں ہوتا. یہاں پہ جو منہ میں آیا ٹھا. اب ہر دفعہ جب ہارش بات ہوتی ہے نا, مردوں میں سخت بات ہوتی ہے, ریلیشن شپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ کندن بنتی چلی جاتی ہے. ویسے بھی ہمیں فکر ہی کیا ہے, عورت کو اتنے کمپلیمنٹس ملتے ہیں, اتنی تعریفیں ملتی ہیں کہ تھوڑی سی انسلٹ کر دو نا, وہ روٹ جاتی ہے, رس جاتی ہے. ہمیں اتنی انسلٹ ملتی ہے, تھوڑا سا بھی کمپلیمنٹ مل جائے وہ خوش ہو جاتے ہیں, جو اس لیے میری حوصلہ افزائی کرتی ہے. تو ریلیشن شپس, دیز آر ویری امپورٹنٹ. اور تیسری چیز جو کہ اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے مارننگ روٹین. یاد رکھیں, صبح اٹھنے کے بعد جو پہلے 60 منٹ ہے نا, وہ یہ بتا دیں گے کہ سارے دن آپ نے موٹیویٹ رہنا ہے کہ ڈی موٹیویٹ رہنا ہے. پہلے 60 منٹ موسٹ امپورٹنٹ. انسان کے جسم میں نا ایک ہارمون ہے, اس کا نام ہے ڈوپامین, اسے لو ہارمون کہتے ہیں. موٹیویشن, گول سیٹنگ اور فوکس, وہ یہ ہارمون طے کرتا ہے. صبح اٹھتے ساتھ ہی یہ ہائی ٹائم ہوتا ہے ڈوپامین کے ریلیز ہونے کا, اور اس ٹائم پر آپ نے کھول لیا موبائل اور آپ سکرول کرنے لگے. ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو مزہ آ رہا ہے, لیکن یہ بغیر کسی محنت کے ریلیز ہو رہا ہے, اور یہ بڑی غلط بات ہے. ڈوپامین ریلیز ہو ایفرٹ کے ساتھ, اور جب آپ نے اسکرولنگ کی, ڈوپامین نکلا, اب سارا دن آپ کا فوکس نہیں ہے, کیونکہ آپ کا دماغ بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ جو صبح ڈوپامین جس وجہ سے نکلا تھا اسی وجہ کو لاؤ. شارٹ کٹ مارو, ہٹ مارو, فوراً اسکرول کرو, لائکس دیکھو, جبکہ آپ کو چاہیے تھا صبح اٹھ کے وضو کرتے. آپ یہ مشکل کام ہے, 5 بجے جماعت ہو رہی ہے, اس ٹائم پر اٹھ کے ایفرٹ کرنا, وضو کرنا, پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, پھر واک کرنا, یہ ایفرٹ تھی. اور جب ڈوپامین ایفرٹ کے ساتھ نکلتا ہے, یہ پائیدار ہوتا ہے. سارا دن بالکل آپ کی موٹیویشن الرٹ رہتی ہے. فرسٹ 60 minutes of your day will decide how your day will pass. آپ کا دماغ آپ کو صحیح طرف لے کے جاتا ہے کہ الٹی طرف لے کے جاتا ہے. اور ایک اور مارننگ روٹین یاد رکھنا. الارم بولا, میں اٹھا, میں نے الارم کو سنوز پہ لگا دی کہ 10 منٹ بعد بولو. 10 منٹ بعد بولے گا, پھر میں اٹھوں گا. انتہائی خطرناک حرکت ہے یہ. جب پہلا الارم بولا, آپ نے الارم بند کر دیا, آپ کے دماغ کو یہ میسج گیا کہ یہ ابھی 90 منٹس کی ایک سائیکل اور چلے گی. 90 منٹس کے لیے دوبارہ سو گیا وہ فوراً. وہ سمجھا گلچ ہو گئی ہے, کوئی خرابی آ گئی کوئی. اور جب 90 منٹس کی سائیکل پہ آپ کا برین چلا گیا, 10 منٹ بعد آپ اٹھتے ہیں, آپ تو لیول 3 کی سلیپ میں تھے, گہری نیند میں تھے, اور جب آپ اٹھتے ہیں انرشیا بن گیا ہوتا ہے, منہ بالکل آوازار,
اتنا خراب ہوا اور سائنس کے مطابق میرے پاس ریسرچ رکھی ہے کہ یہ 10 منٹ بعد اٹھنے سے جو گندے ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں نا 4 گھنٹے تک جسم کے اندر گھومتے رہتے ہیں. تو مارننگ میں پہلا الارم فوراً اٹھ جاؤ, اٹھ کے ایکٹیو ہو جاؤ, اور سیٹ یور مارننگ روٹین اف یو وانٹ ٹو سیٹ یور لائف. ایک پیس پہ آ جاتی ہے لائف اگر آپ مارننگ روٹین ٹھیک کر لیتے ہیں. بس یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ عادتیں کیا ہونی چاہیے, میں آپ کو ایک عادت بتا دیتا ہوں, لے لو میری یہ بات غور سے سن لینا. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مزدور, ایک ہوتا ہے کاریگر, ایک ہوتا ہے آرٹسٹ. مزدور, کاریگر اور آرٹسٹ. مزدور کون ہے؟ جو ہاتھ سے کام کرتا ہے. کاریگر کون ہے؟ جو ہاتھ سے اور دماغ سے کام کرتا ہے. اور فنکار کون ہے؟ جو ہاتھ سے, دماغ سے اور دل سے کام کرتا ہے. اور جب تک اپنے کام میں آرٹ نہیں نہ لے کر آؤ گے, آرٹسٹ نہیں بنو گے, تمہارے اندر کی انرجی باہر آئے گی نہیں. جس ٹیلنٹ کا رونا تم رو رہے ہو, وہ ٹیلنٹ اندر دفن ہو کے تباہ ہو جائے گا جب تک اپنے کام کو آرٹ نہیں بنا لیتے. آرٹسٹ بنو. ٹو بی این آرٹسٹ, دس از ویری امپورٹنٹ. اور یاد رکھنا, یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, حرکت بحث کی پڑی ہوتی ہے, آرگومنٹ, دلائل. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پوزیشن اور پرسیپشن ڈفرنٹ ہوتا ہے. ہر بندہ میرے عہدے کا, میرے لیول کا نہیں ہے. ہر بندے کی سوچ بھی میری جیسی نہیں ہے. کیوں دروازہ کھٹکھٹا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ کبھی مکھی کو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ تم گند کھاتی ہو, وہ کہے گی میں ٹھیک چیز کھاتی ہوں. چوہے کو کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ تم چوری کر کے کھاتے ہو, وہ کہے گا میں ٹھیک کھاتا ہوں. کبوں کے دیش میں سفید رنگ کی خوبصورت مرغا بھی اپنے آپ کو ہمیشہ قصورواری سمجھے گی. تو ہر وقت کمپٹیشن, ہر وقت مقابلہ, ہر وقت جیت جاؤں, یہ چھوڑ دیں. یہ روش ٹھیک نہیں ہے. کبھی کبھار آپ کا میچ ہی نہیں تھا وہ جس جگہ پر آپ بول پڑے تھے. کیوں؟ اس لیے چھوٹا دماغ چھوٹی چیز کو بھی بہت بڑا بنا لیتا ہے, اور بڑا دماغ بڑی چیز کو بھی چھوٹا ہی رکھتا ہے, ذہن پہ حاوی نہیں ہونے دیتا. You have to see. آپ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنی سوچ کو کنٹرول کریں. ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے. اس لمحے میں جب آپ چپ کر جاتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں. سائلنس سیمس ٹو بی اے ڈیفیٹ, کہ میرا چپ کر جانا شاید میری ہار ہے. ہار جاؤ ان دیٹ مومنٹ, لانگ ٹرم فائدہ ہوگا آپ کو. یاد رکھ لو, کیا دلائل دیے تھے, کیا الفاظ بولے تھے, لوگ یہ بھول جاتے ہیں. لیکن جس نے اپنا کمپوزر سیٹ رکھا تھا, اپنا مزاج, اپنا کول, اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول رکھا تھا, یہ چیز کوئی نہیں بولتا. یہ چیز یاد رہ جاتی کہ بندہ ہیرا ہے. ٹرائی ٹو کنٹرول یور کمپوزر. اور کتنی پیاری بات اس سے لکھی کہ جب انسان کی صحیح طاقت کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب خوشی کی کوئی وجہ نہیں ہے پھر بھی وہ خوش ہے. کام کرنے کو دل نہیں کر رہا پھر بھی وہ کام کر رہا ہے. جب بغیر کسی وجہ کے آپ کبھی کبھار اداس ہو جاتے ہیں تو بغیر کسی وجہ کے کبھی کبھار خوش بھی ہو جائے کریں. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. وجہ نہیں ہے لیکن آپ خوش ہیں. واقعہ ایسا ہو گیا ہے کہ نیگیٹو مزاج ہو جاتا ہے لیکن آپ کتنی جلدی باؤنس بیک کرتے ہیں. سب سے بڑی صلاحیت دنیا میں انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی باؤنس بیک کرتا ہے, کتنی جلدی دوبارہ سے اپنی خوشی کو واپس لے کر آتا ہے. بس حادثہ ہو گیا, بہت بڑا واقعہ ہو گیا, کتنی جلدی باؤنس بیک کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے, آپ نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی, اس چادر کے کنارے موٹے تھے. ایک بندہ آیا, اس نے آ کر چادر کو اس طرح کھینچا کہ صحابی کہتے ہیں میں نے گردن مبارک پر وہ ریش نہیں پڑ جاتا, وہ ریش دیکھا, اور اس نے کہا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ توجہ فرمائی اور مسکرا اٹھے. دس واز دا الٹیمیٹ فوکس, کہ حضور کا فوکس کیا چیز ہوتی تھی کہ کسی بھی طرح فوکس سے چیز نہ ہٹے. نبی پاک نے اس کو مال عطا فرما دیا. ٹیک اٹ آن یور سیلف. اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہمارا کیا رسپانس ہوگا؟